اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء شروع ہوتی ہے قولہ تعالی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان دے دیں گے۔ اس میں ان امور پر دلالت ہے کہ آپ اپنی امت پر کمال شفقت رکھتے تھے۔ اور نمبر 2، ایمان کافر پر حرص کرنا حکم ازلی کے معارض نہیں۔ نمبر 3، شفقت میں اعتدال مناسب ہے کہ جو شخص ہدایت نہ پائے اس پر حزن نہ کیا جائے، یہ سب آداب شیوخ سے ہے۔ نمبر 4، کسی کی اصلاح شیخ کے اختیار و قدرت اور تصرف میں نہیں۔ اس آیہ کریمہ سے تصوف و سلوک کے 4 مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر انتہائی شفیق تھے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ کریم تھے، اور اس کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ احد میں حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ دکھ ہوا، لیکن جب وہ ایمان لائے تو انہیں بھی معاف فرما دیا۔ اور آپ کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ انہیں فرمایا کہ آج کے بعد میرے سامنے نہ ہونا، میرے پیچھے بیٹھے رہنا۔ انہیں دیکھ کر حضور کو دکھ ہوتا تھا، اپنے چچا یاد آ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور قبول فرما لیا۔ اس سے زیادہ اور شفقت کیا ہوگی؟ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کافر کے لیے بھی یہ کوشش کرنا کہ اسے ایمان نصیب ہو جائے، یہ مشیت باری کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اسے ایمان نہیں دینا، اس کے حالات، اللہ کے ساتھ معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اس کی قسمت میں اسلام نہیں ہے، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن مسلمان کو کوشش کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہ کافر بھی اسلام قبول کرے۔ ہاں، اگر کفر پر مر جائے تو پھر اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ شفقت میں اعتدال مناسب ہے، یعنی مہربانی تو کرے لیکن ہر چیز میں اعتدال چاہیے، حد سے زیادہ نہیں، کہ جو شخص ہدایت نہ پائے اس پر حزن نہ کیا جائے۔ اگر کسی کو یہ نعمت نصیب نہ ہو تو اس کے لیے دکھ ہی نہ ہوا جائے، اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پہنچا دینا چاہیے، اور خلوص دل سے اور ہمدردی سے اور محبت سے پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اور یہ سب آداب شیوخ میں سے ہے، یعنی مشائخ کے طریقے اسی طرح ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی کی اصلاح شیخ کے اختیار و قدرت اور تصرف میں نہیں۔ کسی بھی بندے کا تائب ہونا یا اس کا نیک ہو جانا کسی شیخ یا کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔
ہر کوئی صرف کوشش کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے۔ اگر اگلے کی اصلاح نہیں ہوتی تو جس نے خلوص سے محنت کی اللہ کریم اسے اس کا اپنا اجر دیں گے، لیکن کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو بدل دے۔ قولہ تعالی ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے بڑی نشانی نازل کریں، پھر ان کی گردنیں اس ایک نشانی سے پست ہو جائیں، مگر اس لیے اس شان کا نشان نازل نہیں کیا کہ حق تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف مضطر نہ کیا جائے۔ قضا فی الروح، عقل کہتا ہے کہ باطن میں تصرف کرنا ایک قسم کا الجا اور جبر ہے، اس لیے محققین اس امر ارشاد میں اس کو پسند نہیں کیا۔ یعنی اللہ کریم چاہیں تو کون ہے جو سرتابی کر سکے؟ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس میں سے ہر کوئی مان جائے، لیکن اللہ کریم کو یہ پسند نہیں ہے کہ زبردستی منوایا جائے۔ جب انسان کو شعور عطا فرمایا معرفت باری کا، تو پھر اس کی پسند و ناپسند پہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح شیخ کو بھی یہ قوت حاصل نہیں کہ باطنی طور پر تصرف کر کے کسی کو نیک بنا دے۔ نیکی اختیار کرنا ہر آدمی خود مکلف ہے، اور اللہ توفیق دینے والے ہیں۔ قولہ تعالی وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِلَىٰ آخِرِ القصہ۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ان ظالم لوگوں یعنی فرعون قوم فرعون کے پاس جاؤ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ امور دینیہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں، چنانچہ ہارون علیہ السلام کو مدد کے لیے مقرر فرمایا۔ یعنی اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انہیں حکم ہوا تو انہوں نے عرض کی یا اللہ مجھے میرے بھائی سے قوت دیجئے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ہمراہ کر دیا، تو فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دینی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات، گمراہ کے ساتھ الزام حجت میں تلطف برتا جائے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی آپ اصلاح چاہتے ہیں اور وہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو بات مزے سے کی جائے، طنز اور طعن یا سخت بات سے اس کے اور دور ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں بڑا پارسا ہوں اور یہ گناہ گار ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے عذاب کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ بچ جائے تو اس کا بھی بھلا ہوگا، اللہ کریم مجھے بھی اجر دے گی۔ تو اس ہمدردی سے جب بات کرے گا تو ظاہر ہے پھر بات نرمی سے کرے گا، لطف سے کرے گا، اچھے طریقے سے کرے گا۔ نمبر 3، ایسے شخص سے بے رخی نہ کی جائے جس کو تم نے بچپن میں پالا مگر بڑے ہونے پر اللہ نے اس کو فضیلت دے دی، جیسا فرعون نے بے رخی کی۔ تیسری بات فرماتے ہیں اس آیت میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچے خاندان کے یتیم رہ گئے، بے کس رہ گئے، خاندان کا کوئی فرد انہیں پالتا ہے، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں فضیلت دے دے، ان کے پاس منصب آ جائے یا عزت آ جائے، تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میں نے پالا تھا تو یہ کون آ گیا، بلکہ جسے اللہ عزت دے اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر اس نے پالا تھا تو اللہ نے اسے سبب بنایا، پالنے والا تو وہ خود ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسے اس کا سبب بنا دیا۔ قولہ تعالی وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي،
میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میرا دل بھی گھبرانے لگتا ہے اور میری زبان میں بھی لکنت ہے۔ تو ہارون علیہ السلام ساتھ ہوں گے تو بات تو واضح کریں گے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ امور طبیعہ اور کمال میں منحافات نہیں۔ یعنی فطری طور پر کسی میں کوئی فطری کمزوری ہو تو یہ روحانی کمالات کے منافی نہیں کہ کسی کی ٹانگ خراب ہے یا کسی کی زبان میں لکنت ہے یا کسی کی نظر کمزور ہے۔ فطری قدرتی طور پر جسم کی بناوٹ یا اجزاء جسمانی میں جو کمی ہوتی ہے یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ قولہ تعالی قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے مفرور ہو گیا۔ اس سے کس قدر سادگی، بے تکلفی اور صدق ثابت ہوتا ہے کہ لوگ عادتاً اپنے خوف کو قائل ہونے کو ظاہراً نقص سمجھتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں۔ آپ نے صاف صاف سب اقرار کر لیا۔ یہی اخلاق ہوتے ہیں صادقین کے کہ عام آدمی زندگی میں کوئی فطری کمزوری اس میں ہو تو اسے چھپاتا ہے اور اپنے کو بہت بڑا ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اگر ان میں کوئی فطری کمزوری ہو تو اس کا اقرار کرتے ہیں، اسے خامی نہیں سمجھتے، چونکہ وجود اللہ نے دیا ہے، خصائل اللہ نے دیے ہیں، قوتیں اللہ نے دی ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے اس پہ قائم رہتے ہیں۔ قولہ تعالی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ذلت میں ڈال رکھا تھا۔ اس آیت کی دو توجیہ ہیں، ایک فرعون کے امتنان کا رد ہے اور ایک پر نعمت فرعون کا اقرار ہے، اور کافر کے احسان کے متعلق بزرگوں کی دونوں آیتیں مذکور ہیں، لیکن اصل ثانی موجب کوئی عرض پیش نہ آئے۔ تائید اس کی یوسف علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے انہ ربی احسن مثوائی۔ اول غلبہ حال سے ہوتا ہے، جب اس کی مقبوضیت عند اللہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کی نعمت کے التفات نہیں رہتا، جب کوئی عرض پیش آ جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے۔ تو فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی جب زلیخا نے انہیں بہلانا چاہا تو فرمایا کہ اس نے میری پرورش کی ہے، مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو کافر کا احسان اگر اس نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کا احسان سمجھنا یہ کوئی معیوب بات نہیں، اچھی بات ہے۔ جس نے بھلائی کی ہے آپ کے ساتھ اس کی بھلائی کا اقرار کرنا، اور اللہ کے بندے ایسا ہی کرتے ہیں۔ قولہ تعالی قال فرعون وما رب العالمین الی قولی ان کنتم تعقلون، جب فرعون نے کہا کہ رب العالمین کی ماہیت کیا ہے، ما رب العالمین ہے کیا شے، فرعون نے لفظ ما سے ماہیت رب تعالیٰ سے سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفات سے جواب دیا۔ اس نے کئی بار اس جواب پر جرا کی، آپ نے ہر بار صفات ہی سے جواب دیا۔ اس سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کی معرفت بالکنا نہیں ہو سکتی، بالوجہ ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کی رب العالمین کی طرف دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کا سوال یہ تھا کہ ما رب العالمین، رب العالمین کیا شے ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صفات سے تھا،
کہ وہ اگلوں پچھلوں کا خالق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس پر فرعون نے بڑی جرأ کی اور بار بار پوچھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار صفات باری سے جواب دیا، جس سے وہ عاجز آ گیا۔ تو اس سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے سوچنا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ جل شانہ کی صورت و شکل کیا ہوگی، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، پاؤں کیسے ہیں، یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ اس کی صفات کے بارے فکر کرنا اور اس کی صفات سے اس کی معرفت اور عظمت حاصل کرنا صحیح طریقہ ہے۔ حق تعالیٰ کی معرفت بالگناہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہم اگر ذات کو سمجھنا چاہیں تو یہ انسانی ادراک، علم، عقل اور ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ تو انسان صفات میں غور کر سکتا ہے کہ اس کی معرفت بالوجہ ہوتی ہے، یعنی اس کی صفات سے ہوتی ہے۔ قولہ تعالی فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، غرض وہ جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر جمع کر لیے گئے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اس کی تصریح ہے کہ وہ یوم زینہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کے ایسے مجامع میں کسی دینی غرض سے جانا جائز ہے جس کو طالب جاہ علماء بوجہ خلاف وضع ہونے کے کبھی گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا جب فرعون نے جادوگر جمع کر لیے تو سارے ملک کا چنا ہوا کفر جمع ہو گیا اور وہ کافروں کا مجمع تھا۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں کہ وہ یوم الزینہ، یعنی جیسے ہم عید مناتے ہیں اس طرح کا ان کا کوئی تہوار بھی تھا۔ یوم الزینہ یعنی خوبصورت کپڑے پہننے کا، بنے سورنے کا دن تھا، اس دن انہوں نے وہ مقابلہ رکھا۔ تو وہ کافروں کا دن بھی تھا اور ملک کے سیدھا سیدھا کفار بھی جمع ہو گئے، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کفار کا مجمع بھی ہو اور دینی غرض سے جانا پڑے، دینی بات کرنی پڑے، اللہ کا پیغام پہنچانا پڑے تو وہاں جانا چاہیے، جس میں سے اکثر مولوی حضرات اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور جانا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ وہاں جانا چاہیے۔ قولہ تعالی قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ ظاہر اس میں امر ہے عمل بالسیر کا، لیکن مقصود آپ کا ابطال تھا ان کے سیر کا، اور وہ موقوف تھا اس کے اظہار پر، اس لیے اظہار کا اذن دیا جیسے زندیق سے کہا جائے کہ اپنے دعوی باطل پہ دلیل قائم کر۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی اقامت بعد رد کیا جائے گا۔ پس بزرگوں سے جو بعض منکرات پر چشم پوشی منقول ہے، ایسے ہی ادھر ان کے فعل میں ہے۔ مقصود ان کا کوئی مسئلۃ دینیہ ہوتی ہے جس وقت خفی ہوتی ہے، آئندہ ظاہر ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تمہیں جو ڈالنا ہے رسے، لکڑیاں، لاٹھیاں ڈالو، اژدہا بنا کر دکھاؤ۔ تو فرماتے ہیں بظاہر تو اس میں یہ ہے کہ انہیں جادو کی اجازت دے دی گئی کہ تم اپنا جادو کر کے دکھاؤ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے جادو کو باطل کرنا مقصود تھا، اس کا رد مقصود تھا، اور رد تب بھی ہو سکتا تھا جب وہ ظاہر کرتے پھر اس کو باطل کیا جاتا، تب رد ہو سکتا تھا۔ تو اسی طرح فرمایا بزرگان دین بعض لوگوں کی غلطیوں پر چشم پوشی کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، کسی موقع پر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے اعتراض نہیں کرنے چاہیے کہ فلاں بزرگ کے پاس فلاں آدمی بھی بیٹھا تھا۔ تو لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے مجھ سے بھی پوچھا کہ جی جو بھی ہیں علاقے کے لوگ یا باہر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور کوئی یہ تمیز نہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس میں برے لوگ بھی آ جاتے ہیں، بدکار بھی آ جاتے ہیں، چور ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور عزت سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی جتنی دیر میرے پاس بیٹھتے ہیں کوئی برائی کرتے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا کسی آدمی کی زندگی میں
چند لمحے اگر وہ برائی سے بچ سکے تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ چلو وہ برا صحیح، بدکار صحیح، لیکن 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب یہاں بیٹھتا ہے تو اللہ کی باتیں سنتا ہے، نیکی کی بات سنتا ہے، اپنی برائی کو چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو اللہ قادر ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ادا پسند آ جائے، اس سے ہمیشہ کے لیے چھڑا دے۔ تو اگر آپ صرف نیکوں کو جمع کرتے رہیں گے تو بدکاروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر انہیں قریب ہی نہیں لگنے دیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی، ان تک بات کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کمال شفقت سے فرمایا بھی کرو جو تم نے ظاہر کرنا ہے اور اپنے سانپ شانپ بناؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جادو پر موسیٰ علیہ السلام راضی تھے، جادو کا تو رد کرنا تھا، لیکن وہ ظاہر کرتے تو رد ہوتا۔ قولہ تعالیٰ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں، ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے۔ جملہ انا الی ربنا لمنقلبون علت ہے لا دائرہ کی، یعنی ہمارا تو اس میں نفع ہے، ہم اس قتل سے اپنے رب کے پاس جا پہنچے جو محب کے لیے خود مرغوب ہے، پس اس میں عدم موالات ہے قتل کی، اس طرح اشتیاق الموت بھی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو حضرت نے لکھ دی کہ جب بندے کو معرفت باری حاصل ہو جاتی ہے، وصول اللہ حاصل ہو جاتا ہے تو خودکشی تو نہیں کرتا لیکن موت سے ڈرتا بھی نہیں۔ ساری زندگی موت کا خوف ہر بندے کا تعاقب کرتا رہتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، لیکن جب وصول حق ہوتا ہے تو موت بھی اس کے لیے ایک خوشی کا سبب ہوتی ہے کہ اگر موت آ گئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، یہ اور اچھی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ان جادوگروں کو کس نے بتایا کہ تم مر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں تمہیں قبول بھی کر لیا جائے گا اور تمہیں جنت کی نعمتیں دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ دوسری جگہ انہوں نے یہ ساری تفصیل بھی کہی اور یہ بھی فخر کیا کہ ہم پہلے مسلمانوں میں سے شہید ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ انہیں کس نے بتایا؟ چونکہ وہ لاٹھیاں رسیاں ڈالنے اور سانپ بنانے تک تو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑے تھے، آپ کی تبلیغ تو انہوں نے سنی نہیں، اور پھر دور دراز شہروں سے جمع کیے گئے۔ تو یہ ہے کہ ان کے دل نے جب ایمان قبول کیا تو اتنے خلوص سے قبول کیا کہ انہیں قلب پیغمبر سے مناسبت ہو گئی، اور یہ اخروی علوم جو انہوں نے زندگی میں سیکھے نہیں تھے، بغیر زبان سے نکلے، بغیر کسی کے بتائے، قلب موسوی سے ان کے قلوب میں آ گیا، اور یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے علم کا، اور اسی کو علم لدنی کہتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے کرم سے نبی کے قلب اطہر سے علوم کو ان کے قلوب میں منتقل فرما رہا ہے۔ قولہ تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي مَا قَوْلِهِ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو شبہ شب نکال لے جاؤ۔ ما قول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھ کو اس میں بھی رستہ بتا دے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تدبیر و ترک تدبیر میں تعدیل چاہیے۔ تدبیر تو یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات چلے جاؤ، اور جب پکڑے جانے کا اندیشہ کیا، مقصود یہ تھا کچھ تدبیر کیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ حق تعالیٰ کی تدبیر کی ہوتی ہے، ہماری تدبیر کی ضرورت نہیں، اور عرف کی یہی شان ہوتی ہے کہ اسباب سے توسط کے ساتھ تمسک کرتا ہے، اس میں مبالغہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تدبیر اور ایک ہے اللہ پر بھروسہ کر کے کچھ بھی نہ کرنا۔ فرمایا دونوں میں اعتدال چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے تدبیر کی جہاں تک بس چلتا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات، جب قبطی اور فرعونی سو رہے ہوں، غافل ہوں، تو راتوں رات وہاں سے نکل جایا جائے۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ ان کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، یہ تدبیر تھی کہ ان کو خبر نہ ہونے پائے اور نکل جائیں۔ لیکن جب کنارے سمندر جا پہنچے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا، تو آپ کو آپ کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تو مارے انا لمدرکون، پکڑے گئے بھائی، اب کیا ہوگا؟ آگے چھلانگ لگاتے ہیں سمندر میں ڈوب جائیں گے، سمندر میں نہیں گرتے تو فرعونی قتل کر دیں گے، تو مارے گئے، پکڑے گئے، کچھ نہ بچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ یہاں تدبیر نہیں ہے، اللہ پر توکل ہے۔ تو فرمایا بزرگان دین کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تدبیر ضرور کرتے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے۔ تدبیر کو چھوڑ دینا بھی درست نہیں اور تدبیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہنا بھی درست نہیں۔ تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ شرعاً جائز جو وسائل ہیں وہ اختیار کیے جائیں اور ان پر بھروسہ نہ کیا جائے، بھروسہ اللہ کریم پر کیا جائے کہ نتائج اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ قولہ تعالی فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ روح میں ہے کہ حق تعالیٰ بدوں اس طریقہ کے بھی فلک بحر پر قادر تھے، مگر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر فرمانا تھا، اور یہ حکمت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ پر خالق کے ظاہر ہونے کی، اس لیے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا پانی پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، رستے بن گئے، بڑا گہرا سمندر تھا تو پانی کے بڑے بڑے پہاڑ بن گئے۔ دوسری جگہ ہے کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ کٹ کر پانی کے کھڑے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام عصا نہ مارتے تو بھی اللہ قادر تھا، سمندر کو پھاڑ دیتا اور راستہ بنا دیتا، لیکن فرمایا لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی مقصود تھا۔ ایک تو یہ بات حضرت نے نقل فرمائی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر چیز کسی سبب کے نتیجے میں نتیجتاً ظاہر ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ تو اللہ کریم نے خود بھی جو کام دنیا میں کیا ہے وہ قادر ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہر کام کے لیے کوئی سبب ضرور بنا دیا ہے کہ قدرت اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ تو یہاں سبب بھی درکار تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ عصا مارو، سمندر پھٹ گیا۔ اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن قانون فطرت یہ تھا کہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو حضرت نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی بھی لوگوں پر ظاہر کرنا مطلوب تھی، اور فرماتے ہیں اسی طرح جو اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کی بزرگی اور فضیلت لوگوں پر ظاہر ہو، وہ اس سے جڑ جائیں، اس سے تمسک کریں اور ہدایت پا لیں، اللہ کی رحمت پا لیں۔ اور اسی کو جب یہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے، جب ولی سے ظاہر ہوتی ہے ایسی بات تو کرامت کہلاتا ہے۔ کرامت کا معنی بھی بزرگی ہوتا ہے، بڑا عزت و احترام کرامت کا معنی بھی ہوتا ہے، تو ان کی بزرگی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ لوگ ان سے ہدایت پائیں۔ قولہ تعالی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اس میں ادب اور ابدیت کا پورا اظہار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جس طرح دینی نعمت یعنی ہدایت کی مجھ کو احتیاج ہے، اسی طرح دنیا نعمت کھانے پینے کی بھی احتیاج ہے، بخلاف جاہل مدیان زہد کے کوئی دینی نعمتوں سے کی تحقیر کرتے ہیں اور اس سے اپنا استغنا ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی
قوم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت کروں گا اور وہی اللہ مجھ کو ہدایت دے گا، فہو یہدین، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہے، جو مجھے رزق دنیا دیتی ہے۔ تو فرمایا اس میں ادب عبدیت کا پورا پورا اظہار ہے، بندہ ہونے کا پورا پورا اظہار ہے، کہ جس طرح دینی نعمتوں میں، رہنمائی میں، قرب الہی میں، مقامات و مراقبات میں بندہ اس کے کرم کا محتاج ہے، اسی طرح دنیاوی ضرورتیں جب تک اس دنیا میں زندہ ہے تو جسمانی ضرورتوں میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور دنیاوی نعمتیں جو اللہ کریم دیتے ہیں ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا جو محض نام کے صوفی ہوتے ہیں اور جن کے پاس حقیقت نہیں ہوتی، وہ دنیا کی نعمتوں کی توہین کرنا، زبان و زبانی انہیں اچھا نہ سمجھنا، اور دنیا نعمتوں کی تحقیر کرتے ہیں اور اپنا استغنا کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا یہ جہالت ہوتی ہے، جن لوگوں کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا وہ دوسروں پر، حالانکہ وہ دل سے دنیا کے لیے حریص ہوتے ہیں، لیکن دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بندہ دین میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور جتنی ہدایت دے الحمدللہ دنیا میں بھی اس کا محتاج ہے، اور جتنی دنیاوی نعمتیں دے حلال اور جائز طریقے سے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ مرض کو جو کہ ایک گناہ نقص ہے اپنی طرف نسبت کرنا، اور شفا کو جو فی نفسی کمال حق تعالیٰ کی نسبت کرنا رعایت ہے ادب کی۔ یعنی مرض جو کمزوری ہے اسے اپنی طرف منسوب کیا، اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا جو کمال ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا، فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ کمال ادب ہے کہ اہل اللہ میں یہ کمال ادب پایا جاتا ہے کہ کوئی کمزوری ہو تو اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی، اور کوئی کمال ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ دنیا دار اس کے الٹ کرتا ہے۔ کوئی کمال ہو تو کہتا ہے یہ میں نے کر لیا، اور کہیں قصور ہو جائے تو کہتا ہے اللہ کی مرضی، تقدیر ایسی ہوگی۔ یعنی یہ عجیب معاملہ ہے کہ جسے معرفت حق نصیب نہیں ہوتی، وہ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کوئی بندہ گر جائے، کوئی مکان گر جائے، تو کہتا ہے بس ہی اللہ نے ایسا کر دیا۔ یعنی جو خرابی ہوتی ہے اسے اللہ کی طرف کرتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، کہیں سے آمدن آ جائے، کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے، کوئی اچھا مکان، تو کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے بنایا۔ فرمایا اللہ کے بندے کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر کوئی بہتری ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ میری غلطی ہے، مجھ سے قصور ہوا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری چونکہ نقص ہے، کمزوری ہے، اسے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے، شفا چونکہ کمال ہے تو کمال کو اللہ کی طرف منسوب۔ قولہ تعالی والذی اطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ اس میں دو ادب ہیں، ایک اپنی اجتہادی غلطی کو سمجھنا اور اس کو خطیہ فرمانا، دوسرا مغفرت کا لفظاً جزم نہ کرنا تاکہ اللہ پر کسی امر کا واجب نہ ہونا ظاہر ہو۔ فرمایا اس میں دو چیزیں ہیں کہ اولی العزم رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، خلیل اللہ ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اور اجتہاد کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب بصیرت ہے، اجتہاد کی
ضرورت کے مطابق علم رکھتا ہو. ہر کسی کا مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی قرآنی علوم، حدیث، فقہ، تینوں علوم پر اس کی اتنی گہری نظر ہو کہ اس میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو. تو جب وہ خلوص سے اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے. لیکن اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو پھر بھی 1 گنا اجر اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے خلیل ہیں، اولی العزم رسول ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اجتہاد میں بھی خطا ہو جائے تو پھر وہ میری خطا ہے، وہ غلطی ہے. انتہائی کمال ادب ہے کہ جو شرعی قانون کے مطابق خطا نہیں ہے اسے بھی خطا تسلیم کر رہے ہیں. اور دوسری یہ فرمایا کہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے قیامت کے دن معاف فرما. والذی اطمع، میں توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، مجھے یہ پوری امید ہے. تو فرمایا یہاں مغفرت کا لازمی ہونا قرار نہیں دیا کہ اللہ ضرور مجھے معاف کر دیں گے. اللہ پر کوئی شخص کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، اس سے امید رکھ سکتا ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کو ضرور، جیسے جاہل کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو یہ سے یہ ہو جائے گا. کوئی اللہ کسی کا پابند نہیں ہے. دعا بھی ایک درخواست ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتی. قولہ تعالی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما. پہلا جملہ قوت علمیہ کی طرف اور دوسرا جملہ قوت عملیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ دونوں آپ کو حاصل تھے. پھر ان کے طلب کرنے میں اشارہ ہے کہ سالک کو کسی حد پر ٹھہرنا نہ چاہیے، ہمیشہ طلب اور ترقی میں لگا رہے. آپ نے یہ دعا کی رب حب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما، الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. تو فرماتے ہیں اللہ کے اولی العزم رسول تھے، انہیں حکمت بھی حاصل تھی اور نیک لوگوں میں بھی وہ بڑی مرتبے والے تھے. دونوں باتیں حاصل تھیں. اس کے باوجود طلب فرما رہے ہیں تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سالک کو کسی حد پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور محنت اور مجاہدہ اور آگے کی طلب اور قرب الہی کی تمنا کرتے رہنا چاہیے. قولہ تعالی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ. بعض اہل اللہ نے اپنے سلسلہ کی بقا کی تمنا کی ہے، اس میں اس کی دلیل ہے. یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ذکر آنے والے لوگوں میں جاری رکھ، تو اللہ کریم نے درود ابراہیمی حضور علیہ السلام کی امت پہ بھی عطا فرما دیا. ہم عین حالت صلاۃ میں بھی، نماز میں بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. ان کے لیے دعا، ان کا ذکر خیر، ان کی عظمت، اور قیامت تک یہ امت بھی رہے گی، نمازیں بھی رہیں گی اور درود ابراہیمی بھی چلتا رہے گا. تو بعض مشائخ سلاسل نے اپنے سلسلے کو ہمیشہ رہنے کی تمنا کی ہے. تو فرماتے ہیں اس کی اصل اس آیت میں ہے کہ یہ تمنا درست ہے. قولہ تعالی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھ کو جنت النعیم کی مستحقین میں سے کر. اس میں اس شخص پر رد ہے جو جنت سے استغنا کرتا ہے کہ اللہ کے خلیل تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کا وارث بنا، اور بعض جاہل صوفی کہتے ہیں جی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کی رضا کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جنت سے استغنا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنت فی نفس ہی مطلوب نہیں ہے. جنت مطلوب اس لیے ہے کہ وہ اللہ پاک کی رضا کی سند ہے، وہ دلیل ہے کہ جسے جنت نصیب ہوگی اسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی تو جنت نصیب ہوگی. تو جنت بجائے خود
تو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، لیکن جنت رسید ہے اللہ کی رضامندی کی۔ تو یہ جہالت ہے یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس جو بھی جائیں گے اللہ انہی جنت ہی میں مقیم فرمائیں گے، اور جنت ان کی رضامندی کی دلیل ہے۔ قولہ تعالی قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تم کو مانیں گے حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے۔ کفار نے کہا کہ آپ کو ماننے والے تو گاؤں کے غریب اور کمی کمین اور کمزور لوگ ہیں، تو ہم بڑے چودھری، بڑے خان، بڑے ملک، ہم بڑے مالدار، بڑے صاحب عظمت اور بڑے عہدے رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان غریبوں اور کمزور لوگوں اور کمی کمین کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں اور آپ کو مان لیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل اللہ سے محض ان کی نسبت یا صنعت کم درجہ ہونے کے سبب لوگ استفادہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ اہل اللہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا پیشہ کوئی ہوتا ہے صنعت کا، کوئی کپڑا بننے کا، کوئی برتن بنانے کا، کوئی اس طرح کا، وہ ایسا پیشہ کرتے ہیں جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو لوگ پھر اپنی چودراہٹ لیے پھرتے ہوتے ہیں، ان کے پاس فائدہ حاصل کرنے نہیں جاتے۔ فرمایا یہ غلط ہے، پیشے سارے اللہ نے بنائے ہیں، غرض حلال ذریعے سے روزی پیدا کرنا ہے، پیشے سے انسان کم نہیں ہو جاتا۔ اور بڑے بڑے اہل اللہ جو ہیں وہ پیشہ ور ہوئے ہیں، مختلف پیشوں میں کام کرتے تھے، لیکن بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے ہوئے ہیں۔ قولہ تعالی فافتح بینی و بینہم، سو میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص دین کو ضرر پہنچائے اس کے لیے بد دعا کرنا کمال صبر و حلم کے منافی نہیں۔ ان لوگوں کا اضرار بالدین اس آیت میں انک ان تذرہم یضلوا عبادک، فرما اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میرے اور کافروں کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ کسی ایسے بدکار کے لیے بد دعا کرنا کہ یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کے سبب سے دین کو نقصان ہو رہا ہو، یہ منع نہیں۔ ذاتی طور پر کسی سے ناراض ہو کر بد دعائیں کرنے بیٹھ جانا یہ حوصلہ مندی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا چاہیے، مخلوق سے درگزر کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بے دین ایسی رسومات ایجاد کر رہا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہی ہیں، دین میں ایسی ایجادات کر رہا ہے یا ایسا کفر کر رہا ہے جس میں دوسرے بھی مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اگر بظاہر نہ ہو سکے تو اس کے لیے بد دعا کی جائے کہ اللہ ہم سے تو یہ تکڑا ہے، اس کو تو سنبھال اور اس کو تباہ کر، تاکہ دوسرے لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ اور اس کی دلیل فرمایا اس آیت میں بھی ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی بے دین کر دیں گے۔ تو جس شخص سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کے لیے بد دعا کرنا درست ہے۔ قولہ تعالی تبنون بکل ریح آیۃ تعبثون، تم ہر اونچے مقام پر یادگار بناتے ہو جس کو محض فضول بناتے ہو۔ اس میں عبث کی مذمت صریح ہے، خواہ قول ہو یا فعل۔ یہ ایک قوم تھی، وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے اور ہر اونچے مقام پر ایک مینار بنا دیتے اور اس پر سورج کے نقش بنا دیتے، بڑے بڑے مینار پتھروں کے بنائے، ان کو بھی ارم کہا گیا ہے۔ ایک ارم ہے آدھے ارم، جو ایک کا مطلب ہے وہ جو باغات میں جو طوفان آیا تھا اور سیلاب آیا تھا اور بند ٹوٹے تھے اور قوم غرق ہوئی تھی، اس آد کو بھی آدھے ارم کہتے ہیں، سیلاب والی آد۔ اور ایک یہ قوم تھی، ان کو بھی ارم کہا گیا ہے، یہ
ہر جو ٹیلا ٹبا تھا گرد و نواح میں اس پہ پتھروں کا بڑا سا اونچا مینار بنا دیتے اور اس پر سورج کی شکلیں بنا دیتے. تو اس پر رد کیا اللہ نے کہ تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا دیتے جو محض فضول ہے، جس کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے کسی کو، اور دین میں تو خود وہ نقصان دہ ہے کہ گمراہ کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو کام فضول ہو، جس کا کوئی فائدہ دینی نہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نہ ہو، عبث ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو، بات ہو یا کام ہو، تو دونوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ کوئی فضول کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ ہو اور دین کا فائدہ نہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. قولہ تعالی وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنے. باوجود ان کو خلود کی امید نہ تھی، مگر جو کو عمل اس شخص کے عمل کی مشابہت ہے جو خلود کی امید رکھتا ہو، اس لیے مطمع خلود ثابت فرمائی. اس بنا پر جو شخص کافروں کا کام کرے اس کو صوفیہ کے کلام میں کافر کہہ دیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی کثرت موجود ہے. فرمایا آیت ہے قرآن کریم کی کہ بڑے بڑے محل بناتے ہو کروڑوں روپے خرچ کر کے، ایسے جیسے تمہیں یہ امید ہو کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، حالانکہ تمہیں تو کل مر جانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ تھا ہمیں مر جانا ہے، لیکن کام ایسا کرتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ شاید انہیں موت کا خوف نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ ہمیشہ یہیں رہیں گے. تو فرماتے ہیں اس لیے جو شخص کافروں جیسا کام کرے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو اس کا سادہ ترجمہ عام زبان میں تو یہ کیا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. علماء فرماتے ہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ حضور نے جیسے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا. یعنی یہ کافر کی خصوصیت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے کافروں جیسا کام کیا. تو فرمایا اسی طرح جو شخص کافروں جیسے کام کرتا ہے عملی زندگی میں، تو بعض صوفیہ اسے شدت میں کافر کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا اور حدیث میں بھی اس کی وجہ سے میں نے ابھی عرض کیا من ترک الصلاۃ فقد کفر و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث شریف میں بھی اس کی سند ملتی ہے. اور ایسا کہہ دینا ان کے درد دل کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کو کافر نہیں دیکھنا چاہتے ہوتے، اس لیے اس کو متنبہ کرتے ہیں اس کام کی شدت سے کہ اس سے باز آ جاؤ. قولہ تعالی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر دار و گیر کرنے لگتے ہو تو بہت جابر بن کر کرتے ہو. روح میں ہے یعنی جس میں نہ رحم ہو، نہ تعذیب کا قصد ہو، نہ انجام پر نظر ہو. اس سے معلوم ہوا کہ بطش میں یہ امور ہوں اصلاح ہے، منافی طریق نہیں. فرمایا کسی پر ایسی گرفت کرنا کہ جس میں رحم کا جذبہ بھی نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی مقصود نہ ہو اور نتیجہ بھی نہ دیکھا جائے کہ اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا، بس اپنے غضب میں اگلے کو مروڑ دینا، یہ درست نہیں. ہاں کسی کو جھڑکنا، تنبیہ کرنا، سزا دینا جس سے مقصد اس کی اصلاح ہو اور جس کا نتیجہ امید ہو کہ بہتر ہوگا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ درست. قولہ تعالی فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب، پھر پشیمان ہوئے اور عذاب نے ان کو آ لیا. اس ندامت کے نافع نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے فعل کی تلافی ایمان سے نہیں کی. اس سے معلوم ہوا کہ توبہ میں ندامت طبیعہ کافی نہیں، ندامت عقلیہ چاہیے. یعنی وہ نادم تو ہوئے لیکن عذاب نے ان کو آ لیا. تو فرماتے ہیں جب نادم ہوئے تو الندم توبہ، ندامت توبہ ہے.
تو جب نادم ہوئے، توبہ ہو گئے، تو پھر ان کو عذاب نے کیوں آ لیا؟ فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پشیمان تو ہوئے لیکن فطری طور پر، جیسے انسان فطری طور پر گھبرا جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، توبہ کے لیے عقلی سوچ سمجھ کر پشیمان ہونا جو ہے وہ مطلوب ہے، کہ دل سے، ارادے سے، دماغ سے بات کو سمجھ کر، کام کو سمجھ کر اپنا قصور اور غلطی تسلیم کرے۔ ایک تو فطری طور پہ ہوتا ہے کہ آدمی سے غلطی ہو گئی تو اسے پشیمانی ہوتی ہے، وہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ندامت عقلیہ چاہیے، یعنی سوچ سمجھ کر اپنے عقل، اپنے اختیار سے نادم ہو، اور یہ توبہ ہے، اس سے عذاب ٹل سکتا ہے۔ قوله تعالی وما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو محض ہماری طرح ایک آدمی ہو۔ اس طرح بعض جعلا منکرین اولیاء اللہ کو ان کے لوازم بشریہ طبیعہ پر حقیر سمجھتے ہیں۔ فرمایا جس طرح کافر انبیاء کو کہتے تھے کہ تم بھی تو عام ہماری طرح ایک آدمی ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، لباس پہنتے ہو، بیوی بچے ہیں، تم میں کیا خصوصیت ہے کہ تم نبی ہو؟ فرمایا اسی طرح جو حلا اہل اللہ کی برکات سے محروم رہتے ہیں اور انہیں اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھتے ہیں، ان کے کمال کی تحقیق نہیں کرتے کہ ان کے پاس کیا کمال ہے یا کیا نعمت ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے۔ قولوا تعالی فاسقط علینا کسفا، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اس میں بعض جو اللہ کا کسی بزرگ کے انکار کے بعد وبال نازل نہ ہونے سے اپنے افکار کبھی نہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ اور جس طرح کافر کہتے تھے ابھی ہیں اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، تو آج تک آسمان تو ٹوٹ کر گرا نہیں۔ اسی طرح بعض جاہل اہل اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور ان پر کچھ عرصہ کوئی مصیبت نہیں آتی تو اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اگر کہ واقعی ولی اللہ ہوتا تو ہم پر کوئی مصیبت آتی۔ فرمایا یہ جہالت ہے۔ قوله تعالی نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا آپ کے قلب پر صاف عربی زبان میں، تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں۔ بلسان متعلق نظر کے ہے جو مقید تھا علی قلبک کے ساتھ، اس سے ثابت ہوا کہ وارد قلبی کبھی الفاظ سے بھی مقرون ہوتا ہے۔ علی قلبک کی تخصیص کی وجہ روح میں یہ بیان کی گئی کہ آپ کے قلب کو ایک سامع مخصوص ساتھ دیا گیا تھا، جس طرح آپ کے قلب کو ایک باصرہ دیا گیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَكَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کا وحی لانا اور اس کا قلب اثر پر نزول ہونا، تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ قلب اثر میں سننے سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی، اور دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت بھی تھی، جس میں یہ فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا آپ کے قلب نے دیکھا اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ تو فرمایا قلب اطہر کو سننے کی قوت بھی تھی، دیکھنے کی قوت بھی تھی۔ تو اس تقریر کی بنا پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ قلب میں بھی سمع و بصر ہیں، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کے قلب میں بھی دیکھنے کی قوت بھی ہے، سننے کی قوت بھی ہے، اور یہ سمع و بصر باطنی، سمع و بصر ظاہری کے ساتھ مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت میں ادراک کو کبھی مدرک ظاہری کی طرف نسبت کر دیں کہ مدرک باطنی کی طرف۔ صوفیہ اپنے مسائل کے قائل ہیں، اس کی پوری تحقیق اصل عربی میں ہے۔ فرمایا اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر انسان کے قلب میں دیکھنے اور سننے کی قوت، سمع و بصر موجود ہے۔ حقائق روحانی جو ہیں وہ ظاہری سمع و بصر سے سمجھ نہیں آتے، ظاہری آنکھ اور ظاہری کان دیے گئے ہیں
دنیا کے مادی اسباب سے جسم کی تربیت کے لیے، اور روح کی تربیت کے لیے اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی زندگی تلاش کرنے کے لیے قلبی سمع و بصر چاہیے۔ تو اگر کسی کے قلبی سمع و بصارت میں نقص آ جائے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جانوروں جیسا ہو جاتا ہے نا۔ ظاہری سمع بصر تو جانوروں کے پاس نگاہ بھی ہے، کان بھی ہے، وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ کبھی باطنی چیزوں کو بھی ظاہری سمع بصارت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، چونکہ دونوں ایک سی چیزیں ایک وجود میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری دیکھنے اور سننے کی قوت وجود ظاہری کے تحفظ اور اس کی تربیت کے لیے ہے، اور روح کی تربیت، حیات، صحت اور ترقی کے لیے قلبی جو ہے سننے اور دیکھنے کی قوت دل کی وہ ہونی چاہیے، اس سے کمالات باطنی کا ادراک ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کی اصل تفصیل عربی کتابوں میں ہے اور اس پہ بہت لمبی بات کی گئی ہے۔ قولوا تعالیٰ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکونا من المعذبین، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرنا کبھی تم کو سزا ہونے لگے۔ اس میں تصریح ہے کہ ولی کا بھی ایسے درجے پر نہیں پہنچتا جس سے اس سے تکالیف شریعت ساقط ہو جائیں، کیونکہ ولی کا درجہ نبی پر فائق نہیں۔ جب نبی کے لیے جائز نہیں تو ولی کے لیے جائز کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کو جی اب نماز روزے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے اب حرام حلال کی کوئی نہیں، کیا تو اس مرتبے پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں کوئی، وہ میرے ایک جاننے والے ہیں بزرگ، وہ بھی اپنی ولایت کا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جی نماز ہوتی ہے وصول حق کے لیے، تو میں تو واصل باللہ ہو چکا ہوں، اب مجھے نماز کی کیا ضرورت تو واصل باللہ ہو گیا ہوں، تو جس کام کے لیے چاہیے تھی، آدمی سفر کرتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے، گھر پہنچ کر خام خواہ مارچ ٹائم کرتا رہے، ٹانگیں توڑتا رہے، پہنچ گیا اپنی منزل پر تو آرام سے بیٹھے، مجھے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے عقائد ہیں اس کے، تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہنچ تو گئے ہو لیکن پہنچے شیطان کے پاس ہو۔ تو فرمایا یہ جو عقیدہ لوگوں کا ہے کہ فلاں اتنی منزل پر پہنچ گیا کہ اس کے لیے اب شریعت کی پابندی ضروری نہیں، اس کا اس میں رد ہے کہ جب انبیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شریعت کی پابندی کریں، اور جو شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اسے عذاب ہوگا، تو پھر ولی کس شمار قطار میں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو نبی کے وساطت سے، نبی کو مان کر، نبی کی غلامی کر کے، نبی کا اتباع کر کے چل رہا ہوتا ہے، تو کوئی ولایت کا ایسا مقام نہیں ہے جہاں اس پر شرعی تکلیف یا شریعت کے حکم ساقط ہو جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فإنک انت ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم برحمتک یا رحمن۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔
تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔